بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ خدا میرا استاد تھا جس کی رحمت اس کی غضب پر برتری رکھتی تھی۔ وہ خدا جو شرمندہ ہونے والے کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور لوگوں کی ناشکری پر نگاہ نہیں کرتا۔ وہ خدا جو اپنے ایک ایک بندے سے محبت کرتا ہے، حتیٰ اگر ہماری توجہ اس کی محبت کی طرف نہ بھی ہو۔ یونیورسٹی سے واپسی پر فون کی گھنٹی بجی۔ علی کا فون تھا۔ سلام مہران، ظہر کے بعد کیا کر رہے ہو؟ آج وقت نکالو، مجھے تم سے ملنا ہے۔ شاہدہ، ہم شرمندہ ہیں۔ قسط 73۔ علی مجھ سے 4 سال بڑا تھا، لیکن آرمی کی ٹریننگ لینے کے بعد ہی یونیورسٹی آیا تھا۔ ہم دونوں کے مضمون مختلف تھے، لیکن خدا کی مہربانی سے ہم دونوں کی دوستی ہو گئی، اور علی واقعی ایک بہت اچھا دوست تھا۔ اس دن ملاقات ہوئی۔ اس نے مجھے بہت اچھا مشورہ دیا کہ پرائیویٹ اسکول میں کیمسٹری پڑھاؤ۔ وہ بتا رہا تھا کہ مجھ سے پوچھا گیا کہ کوئی کیمسٹری پڑھانے والے کو جانتے ہو؟ تب سے تمہارے بارے میں ہی سوچ رہا تھا کہ تم سے بہتر کوئی یہ کام نہ کر سکے گی۔ کیا خیال ہے، پڑھاؤ گے؟ ویسے سیٹ ہونے میں ٹائم لگے گا، لیکن اگر سیٹ ہو گئے تو بہت اچھے پیسے ملیں گے۔ مجھے تو واقعی ضرورت تھی۔ میں نے قبول کر لیا۔ میں اور علی اکٹھے گئے اور پیپر سائن کیے کیمسٹری کے ٹیچر کے طور پر۔ کچھ دنوں بعد انہوں نے میتھس کے لیے بھی کہہ دیا، لیکن مجھے تو کیمسٹری ہی پڑھانی آتی تھی۔ ویسے تو میرا مقابلہ کیمسٹری کے پرانے اور اچھے اساتذہ کے ساتھ تھا، لیکن خدا کی حکمت کی مجھے یہاں سمجھ آ رہی تھی۔ چھوٹے اتفاقات کبھی کبھی کتنے فائدہ مند ہوتے ہیں۔ ان واقعات کا وقت گزر جانے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ چند سال پہلے خدا نے کتنا کرم کیا تھا۔ میں جب بھی کیمسٹری پڑھاتا، اپنے استاد کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے نہ جا رہا تھا۔ واپسی پر میں بازار گیا اور اسکول کی کیمسٹری کی کتابیں خریدی۔ ویسے تو کافی کچھ یاد تھا، لیکن پھر بھی پریکٹس کی ضرورت تھی۔ رات کو واپس آیا، لیکن سعید ابھی تک واپس نہ آیا تھا۔ کتابیں دیکھ کر امی میرے پیچھے کمرے میں آئی۔ مہران، اسکول کی کتابیں کیوں خریدی؟ میں نے اس دن کا قصہ سنایا۔ امی کا چہرہ اتر گیا۔ ویسے وہ کچھ نہ بولی، لیکن ان کا چہرہ دیکھ کر ان کے دل کے حال پڑھا جا سکتا تھا۔ میری پیاری امی، آپ پریشان نہ ہو، میں اپنی پڑھائی کا پورا دھیان رکھوں گا، سب ٹائم ٹیبل بنا کر چلوں گا۔ ویسے تو ماموں محمد اور ماموں ابراہیم ہمارا خرچہ دیتے ہیں، وکیل کے پیسے بھی وہ دے رہے تھے۔ اب تک تو دوسروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے نا۔ اب میں اس گھر کا مرد ہوں، میں خود بھی کام ڈھونڈ رہا تھا۔ یہ تو خدا کی مہربانی ہے کہ اتنا اچھا کام مل گیا۔ وہ ابھی تک ناراض ہی لگ رہی تھی۔ پھر بھی مجھے نہیں پسند کہ تم لوگوں کے گھر جاؤ، وہ بولی۔ مجھے ان کی بات سمجھ آ رہی تھی۔ میں کچھ لمحے مسکراتا انہیں دیکھتا رہا۔ میں آپ کی ناراضگی پر قربان امی جان۔ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ دوسری اکیڈمی میں لڑکیاں آئے گی پڑھنے، میں وہاں جاؤں گا۔ ویسے میں نے کہا ہے کہ لڑکوں کو ہی پڑھاؤں گا، لیکن ابھی آغاز ہے تو زیادہ اصرار نہیں کر سکتا، لیکن انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا تو خدا بھی برکت ڈالے گا۔ توکل بر خدا۔ امی تھوڑی بہتر ہو گئی اور کمرے سے نکل گئی۔ ویسے کچھ دنوں تک ہر روز ان سے بات کرتا تھا کہ انہیں دلی طور پر راضی کر سکوں۔
صالح ماں باپ کی قطرے جتنی ناراضگی بھی انسان کی زندگی میں بے برکتی کا باعث ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ سعید کی فکر مجھے کسی چیز پر بھی توجہ نہ کرنے دے رہی تھی۔ امی تو گھر نہیں ہوتی تھی، سعید بھی اس عمر میں تھا کہ پہلے سے زیادہ اس کا دھیان رکھنا تھا۔ کبھی کبھار 9-10 بجے تک گھر نہ آتا، اور جن دنوں امی گھر نہ ہوتی اور زیادہ دیر سے گھر آتا۔ میں کیمسٹری کی کتاب کے ورق پلٹ رہا تھا، لیکن میری پوری توجہ سعید کی جانب تھی کہ اس کا کیا کروں۔ ابو کی کرم سے ہمارے تعلق واقعی اچھا نہ تھا۔ رات کے 9 بج رہے تھے کہ سعید واپس لوٹا۔ رات کا کھانا دوستوں کے ساتھ باہر ہی کھا کر آیا تھا۔ میں نے ایسے ہی سرسری انداز میں باتیں شروع کی۔ یار، اکیلے ہی مزے لینے چلے جاتے ہو، کبھی ہمیں بھی لے جایا کرو دوستوں کے ساتھ، ہم بھی کوئی انجوائمنٹ کر سکے۔ میں نے چوری چوری اس کے ساتھ رہنے والے دوستوں کو دیکھا تھا، بالکل صحیح نہیں لگتے تھے، نہ جن پر بھروسہ کیا جا سکتا تھا۔ لیکن اگر سعید کو منع کرتا تو شاید ہمارا تعلق اور زیادہ خراب ہو جاتا، اور وہ مجھ سے اور دور ہو جاتا، اور ایسے دوستوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارتا۔